اللہ تعالیٰ نے لا یعودون کے لفظ سے بھی یاد فرمایا کہ یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نقش کر دیا یعنی مہر لگا دی وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح فرمایا قرآن کی روشنی میں لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں. لا یعودون قرآن نے فرما دیا کہ لوٹیں گے نہیں تو قرآن کا فرمان اللہ کا فرمان حق. لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں. تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا. تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ. اور آخر میں فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. الحمدللہ. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. جزاک اللہ خیر. تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والوں میں سے رکھا اور ہمیشہ ایمان کی فکر میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو ایمان سے نکل جائے گا. شام کو مسلمان ہوگا اور دوسرے دن ایمان سے نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے قدموں کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. تو محترم حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہونا ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں مسلمان شام میں کافر, شام میں مسلمان دن میں کافر. کیسے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسی طرح اللہ کے کلام قرآن شریف کی آیتوں کو غلط طور پر پیش کر کے وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. اور آج کل کس کو فرصت پڑی ہے کہ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جا کر زانو ادب طے کر کے کچھ سیکھے؟ کسی کو فرصت نہیں ہے. ہر کوئی انٹرنیٹ ملا بن گیا. جہاں دیکھو مسٹر گوگل میں سرچ کرنے لگے. کوئی بھی ایک چیز سرچ کر لی. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو جواب فتوے کا آ رہا ہے یہ علماء اہل سنت کی طرف سے آ رہا ہے یا قادیانی کی طرف سے آ رہا ہے یا اہل تشریع کی طرف سے آ رہا ہے یا وہابیوں کی طرف سے آ رہا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا. عام طور سے لوگ ایسے ہی انٹرنیٹ کے پیچھے جا کر گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید بحث میں آ جاتے ہیں. اس حدیث پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں جس کو ہم پیش کرتے ہیں. جب ہم آیتوں کو پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی اس کی تفسیر بھی غلط بیان کرتے ہیں, جس کی چند مثالیں میں انشاءاللہ آپ کو ابھی پیش کروں گا اس پروجیکٹر کے ذریعے. اس سے پہلے ایک دو مثال. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اللہ کا فرمان ماننا ہوگا, نہ مانیں گے تو ایمان سے خالی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں. ہم الحمدللہ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ عقیدہ کہاں سے لائے کہ اللہ کے رسول بھی مدد فرماتے ہیں, اولیاء کرام بھی مدد فرماتے ہیں. تم نے یہ عقیدہ رکھ کر ایمان سے تم خالی ہو گئے, تم نے شرک کر دیا, تم نے کفر کیا, اس لیے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, اور تم کہتے ہو کہ انبیاء اولیاء بھی مددگار ہیں. یہ اعتراض آتا ہے نا. تو قرآن کریم کی دوسری ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا مددگار اللہ ورسولہ, اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا میں مددگار, میرے رسول مددگار. اتنا ہی نہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ اللہ کے نیک بندے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. اور آگے بڑھیے
سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ ان کا مددگار، جبریل امین بھی مددگار اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار. یہ بھی قرآن کی آیت، تو کیا ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. اس آیت کو لے کر یہ کہنا کہ تم نے کہا کہ اللہ کی مدد مان لیا، تم نے کہا کہ رسول کی مدد کیسے مانے، یہ شرک ہے، تم نے کہا کہ غوث پاک کی مدد یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حفاظت کرنے والا بنا دیا، تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ بے شک اللہ نے حافظ نگہبان مقرر کیے، کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں. یہ فرشتے نگہبان، تو اللہ نے جب نگہبان فرمایا تو ہم نے اگر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے فرشتے مدد فرماتے ہیں، رسول مدد فرماتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو شرک کیسے ہوا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں؟ تو الحمدللہ علماء اہل سنت کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب صحیح طور پہ ملے گا، بزرگان دین کی کتاب پڑھیں گے تو جواب صحیح طور پہ ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے مدد کرنے کی طاقت دی نہیں، اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنے کی طاقت کسی نے دی نہیں، وہ اللہ کا ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور سے مددگار ہے، اور اللہ کے رسول، نیک بندے اور فرشتے اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ قرآن کی روشنی میں ہے، تو الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو؟ الحمدللہ ہم تو تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اے غیر مقلدو، اے وہابیو، عقل تمہاری گئی کہاں؟ قرآن ہی میں ہے کہ اللہ نے ان کو مددگار بنایا، قرآن ہی میں کہ اللہ نے ان کو حافظ بنایا، نگہبان بنایا. تو الحمدللہ تم اگرچہ دعویٰ قرآن و حدیث کا کرتے ہو، حقیقت میں تو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہم ہی لوگ ہیں، وہ ہے اہل سنت والجماعت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم نے ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا، ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا، اور تم نے ان کو مانا، ان کو چھوڑ دیا. قرآن کی 1000 آیتوں کو مان لو، ایک آیت کو چھوڑ دو، کیا مسلمان رہو گے؟ قرآن کی تمام آیتوں کو مان لو، ایک حرف کو چھوڑ دو، کیا مسلمان رہو گے؟ قرآن کو کوئی ضعیف کہے گا تو کیا مسلمان رہے گا؟ تو قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان رکھنا ضروری. الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، یہی عقیدہ ائمہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ تابعین تبع تابعین کا تھا، اور یہی عقیدہ اولیاء کرام کا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ نماز میں دعا کرو تو صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا. اور دوسری آیت سے ثابت کہ وہ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کہ اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. محترم حضرات، کم سے کم فرائض کتنے ہیں دن میں؟ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، 17 ہوئے. اور حنفی میں وتر واجب ہے تو 20. میں سنت مؤکدہ کا بھی ذکر نہیں کیا. کم سے کم 20 رکعت تو دن میں پڑھنی ہے نا، اور ہر رکعت میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں اولیاء صالحین کے راستے پر چلا. یہ کیسی عقل ہے تمہاری کہ ہر وقت کم سے کم 20 مرتبہ اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو، وہ بھی نماز میں، اور نماز سے باہر اولیاء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس کا مطلب تم اپنی نماز میں سچے ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں. اگر اپنی نماز میں سچے ہوتے تو جیسی دعا تم نماز میں کرتے ہو ویسے نماز کے باہر بھی کرتے. لیکن تمہارا معاملہ یہ کہ نماز میں تو اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرو،
اور نماز کے باہر اولیاء کرام کے مراتب کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کے کرامات کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کے اختیارات کو ماننے کو ہی تیار نہیں، جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتوں سے نوازا، ان کو اختیارات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ خیر تو کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ یہ دعا، اور اس کے بعد تشہد میں التحیات پڑھنا فرض ہے نا، تشہد میں بیٹھنا فرض ہے، اور التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اور کیسے واجب؟ ہر حرف کا ادا ہونا یہ واجب۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اس پر بھی بہت کلام ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا مطلب؟ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر سلام۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلام۔ کہاں بھیج رہے ہو؟ نماز میں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اگر کسی نے نماز کے باہر سورہ فاتحہ پڑھی تو گنہگار ٹھہرے گا یا صحیح ٹھہرائے گا؟ نماز میں سبحان ربی العظیم ہم نے تلاوت کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اگر کوئی نماز کے باہر یہ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم تو کیا اس کو شرک کا فتویٰ دو گے؟ ثواب کا کام ہوا۔ نماز میں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو نماز میں رکھتے ہی نہیں، غلط ہوتی تو نماز میں ہوتی ہی نہیں۔ اب جو چیز نماز کے اندر جائز وہ نماز کے باہر بھی جائز، تو نماز کے اندر نبی پر سلام جائز تو نماز کے باہر کیسے ناجائز ہوگا؟ صرف نبی پر نہیں، نماز کے اندر اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام جائز، وہ بھی صرف غوث پاک امام عالی مقام خواجہ خواجگاہ صرف نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے گزر چکے، جتنے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، سب پر سلام۔ نماز کے اندر سب پر سلام بھیجنا جائز، اور نماز کے باہر اعتراض کہ یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کہاں قرآن سے ثابت، یہ کہاں حدیث سے ثابت؟ یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے میرے محترم؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم نے اگر امام عالی مقام پر سلام بھیجا، بزرگان دین پر سلام بھیجا، تو کوئی شرک اور بدعت نہیں کیا، بلکہ وہی کیا جو نماز میں کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نماز میں مطلقاً سب پر سلام بھیجتے ہیں، اور نماز کے باہر فردن بھی سلام بھیجتے ہیں اور مطلقاً بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اعمال عین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ خیر اب مجھے پریزنٹیشن دکھانا ہے، جیسے یہ موضوع یوں سمجھ لیجئے، مس انٹرپریٹیشنز فرام قرآن اینڈ حدیث، قرآن اور حدیث سے کس طرح غلط معنی دکھاتے ہیں یہ لوگ، مس انٹرپریٹیشنز، غلط معنی، تحریفات۔ آگے بڑھیں گے۔ ماڈرن ڈے وہابی، ماڈرن ڈے وہابی، اور آج کل تو ہمارے سری لنکا میں ایسے بھی وہابی ہیں کہ آسانیاں اتنی کر لی ان لوگوں نے کہ 20 رکعت کو تو 8 رکعت کر دیا تراویح میں، اور اس کے علاوہ ٹوپی کے بغیر نماز۔ اور ابھی انٹرنیٹ میں اگر آپ جائیں گے، یوٹیوب میں جائیں گے تو آپ کو ملیں گے چڈی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہ ہو تو کم سے کم ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا سطر بند کر لے نماز کے لیے۔ کب؟ کپڑے نہ ہو تو کم سے کم اتنا فرض ہے تاکہ نماز ادا ہو جائے۔ ان کے پاس ہزاروں کپڑے موجود ہیں، پھر بھی نماز میں چڈی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، 3/4 پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اور کہیں اور جاتے ہیں دعوتوں میں تو بالکل ٹھاٹ بن کے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے کیسے لباس میں کھڑے ہوتے ہیں؟ جس کی کوئی تمیز ہی نہیں۔ ارے جس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تمیز نہ ہو، اس سے کیا امید رکھتے ہو کہ تمہارا ایمان بچائے؟ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان بچائے؟ تو یہ ماڈرن ڈے وہابی ہے۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اوپر تھوڑا نیچے زیادہ، مطلب کیا کہ ان کے اندر جو خرابی ہے وہ بہت جلدی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ دیکھنے میں تو ایسی پیاری آواز، ایسا پیارا انداز، صرف قرآن اور حدیث کی باتیں بظاہر کریں گے، اور حقیقت میں ان کے عقائد حلق کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسی تلاوت کریں گے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور
عبادتیں ایسی کریں گے, نمازیں ایسی پڑھیں گے, روزے اس طرح رکھیں گے کہ تم سمجھو گے کہ تمہاری نماز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں, تمہارے روزے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. تلاوت ایسی بہترین کریں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تو یہی مثال یہاں پیش کی گئی ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن جو گہرائی ہے ان کی بہت بری ہے, اور اب ہمیں ان کی گہرائی تک جانا ہے تاکہ ہم ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں. اور یہ کچھ آج کل کے وہابی, اور اس میں کچھ انٹرنیشنل سپیکرز بھی ہیں, اور آپ کے بمبے کا بھی ایک شخص ہے نا, ہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہے نا. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک آدمی لائر ہے اور وہ کرنے جاتا ہے کسی مریض کا آپریشن, ایک آدمی ڈاکٹر ہے وہ MBBS ہے, سرجن نہیں ہے, اور وہ سرجری کرنے چلا جاتا ہے, یا ڈاکٹر بن کے کچہری میں جو ہے کسی کے خلاف کیس لڑنے جاتا ہے. جس کا جو کام ہے وہ کرے بھائی, جس پر عبور ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کیوں جاتے ہیں. خیر یہ بھی ایک الگ تفصیل ہے. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن باز, کون, جس نے ایک فتویٰ یہ دیا کہ 3 طلاق بیک وقت دینے میں چاروں ائمہ کے نزدیک, امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تینوں طلاق اگر بیک وقت ایک ہی وقت میں دے دے گا آدمی تو طلاق واقع ہو جائے گی. چاروں ائمہ اس پر متفق. یہ لکھتا ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی طلاق ہے. تو میرے نزدیک ابن تیمیہ کا قول صحیح ہے, جبکہ یہ مانتا ہے کہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہے کہ 3 ہو جاتی ہے. چونکہ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے, میں ابن تیمیہ کے قول کو ترجیح دیتا ہوں. کتنا بڑا بے وقوف. چاروں ائمہ کو ماننا یہ شرک, تقلید غلط, اور ابن تیمیہ کی تقلید کیسے جائز ہو گئی. اور اس میں ایک وہ ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے, جو کالا آدمی نظر آتا ہے نا, جس کی کالی داڑھی ہے. یہ فوٹو میں ذرا فلیش کی وجہ سے وائٹنس نظر آ رہا ہے, فیانس. حقیقت میں فیانس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی کتنا بھی گورا ہو, عشق رسول اگر نہیں ہے تو چہرے پہ نور نہیں ہوگا. ارے گورا ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, محبت رسول دل میں ہو. الحمدللہ حضرت بلال حبشی گورے نہیں تھے لیکن چہرے پہ حضور کا نور تھا. عشق رسول اگر دل میں ہے تو کوئی کیسا بھی رنگ کا ہو اس کے چہرے سے نور ضرور ظاہر ہوگا, اور یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ سنی ہے اور یہ غیر سنی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور یہ لوگ جو ہے نا, آج کل کیا ہے کہ آپ اردو میں بیان کرو گے تو لوگ کم سننے آئیں گے, اور انگریزی میں بیان کرو گے تو ہر کوئی سننے آئے گا. یار انگلش میں بولتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے پڑھا کہاں سے ہے, کس مدرسے سے پڑھا, اس کے اساتذہ کون ہیں, سنی ہیں یا غیر سنی, یہ کچھ بھی نہیں. بالخصوص اگر کوئی ڈاکٹر کے نام پہ تقریر کرتا ہے تو اور زیادہ اہمیت, پروفیسر کے نام پہ تقریر کرتا ہے تو اور زیادہ اہمیت. یار یہ پروفیسر ہونے کے باوجود قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے, ہم کیوں بے وقوف بنے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس کی جو نیریشنز ہے, جو وہ ریفرنس دیتا ہے, اس پر غور نہ, اس کو دیکھے نہیں, بلکہ یہ دیکھے کہ جو ریفرنس وہ بتا رہا ہے واقعی میں معنی وہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جو آیتوں کو یہ پیش کر رہا ہے واقعی میں اس آیت کا معنی یہ ہے جو یہ بتا رہا ہے, یا الگ ہے جو محدثین نے بتایا. یہ دیکھنا ہمیں ضروری ہے. لیکن آج کل جیسے میں نے شروع میں کہا, کسی کو فرصت ہی نہیں. محترم حضرات, آج سے اپنے بچوں کو سنبھالیے, آج سے ان کو آپ عقیدے کی تعلیم دیجئے, اس لیے کہ آج وہ وقت آ گیا کہ لوگ بہت آسانی سے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے علماء اہل سنت کے پاس بھیج کر ان کے عقائد کو درست کیجئے, اور اتنا ہی نہیں, آپ بھی ان کے پیچھے دیکھ بھال کرتے رہیے کہ یہ کیا پڑھ کے آیا ہے, تاکہ آپ کا بھی ایمان سلامت رہے اور ان کا بھی ایمان سلامت رہے. تو یہ انگریزی میں اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار انگریز انگلش میں بولتا ہے, انٹرنیشنل لینگویج, تو کچھ نہ کچھ مزے کی بات ہوگی, یہ سوچ کے لوگ آتے ہیں. آگے ایک اور ہے یوسف ST, اس کے بعد ہے یہ ساؤتھ انڈیا کا ہے PJ زین العابدین, جس نے یہ کہا کہ قرآن شریف غلطیوں سے خالی نہیں ہے, معاذ اللہ رب العالمین. اور اس پر مناظرہ بھی ہو چکا ہے. اور نیچے جو آپ کو پہلے داڑھی والا نظر آ رہا ہے, یہ ہے یاسر قادی, جس نے یہ کہا, آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, قرآن شریف میں 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, معاذ اللہ رب العالمین. اور اس کے بعد ایک اور ہے ابو مصعب وجدی اکاری,
یہ لبنان کا ہے اور یہ انگریزی میں دنیا بھر میں تقریر کرنے جاتا ہے اور اتنا بے وقوف ہے کہ حدیث کو پیش کرتا ہے لیکن معنی غلط بیان کرتا ہے، تشریح پیش کرتا ہے ترجمہ غلط کرتا ہے. اور ایک موقع ایسا بھی آیا، یہ ابھی حال ہی میں ملیشیا گیا تھا، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو ہمارے ایک دوست کے بچے وہاں رہتے ہیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے یونیورسٹی میں یہ آیا ہے ابو مصعب حافظ صاحب، ہم کیا اس کو جواب دیں، کیا آپ اس سے گفتگو کریں گے؟ ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہم تو تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے، وی آر ریڈی ٹو ڈسکس. اور میرے پاس پورا چیٹ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے کہ کیا کیا گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا کہ ایک ٹائم فکس کر لو، تو دوپہر کا ٹائم فکس ہوا. میں نے کہا دیکھو میں شریف آدمی ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کروں گا، میں پہلے سے اطلاع کرتا ہوں کہ ہماری جو گفتگو ہوگی اس کو ریکارڈنگ کریں گے، ہم اس کو ریکارڈنگ کریں گے. اس کو جب اطلاع پہنچی تو جواب کیا دے رہا ہے، نہیں گفتگو ہوگی تو صرف عربی زبان میں ہوگی. تو میں نے کہا کہ تقریر تمہاری انگلش میں، لوگوں کو بہکاتے ہو انگلش زبان میں، اور گفتگو عربی میں کرنا چاہتے ہو. عربی میں گفتگو کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جس کو سنانا ہے وہ تو نہیں سمجھے گا. اس کو سمجھانے کے لیے تو تمہاری زبان چاہیے، جس زبان میں تم نے وسیلے کا انکار کیا، جس زبان میں تم نے وسیلے کا انکار کیا اسی زبان میں اس کو سمجھانا ہے. میں اور تم اگر عربی میں گفتگو کریں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو اس پر آمادہ نہیں ہوا، نہ ریکارڈنگ پہ آمادہ ہوا، نہ انگریزی میں بیان کرنے پر آمادہ ہوا. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو فیس بک کے ذریعے بہت پھیلایا کہ آج بھی ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں، چاہے تو ہم تمہارے ملک آ جائے، چاہے تم ہمارے خرچے پہ آ جاؤ، ہم تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج تک کوئی جواب نہیں، اور نہ ہی قیامت تک جواب آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو مسلمان کو وسیلہ لینا حرام قرار دے، لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اس لیے یہ سامنے آئیں گے نہیں. اور ہم منتظر ہیں. ہم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یا تو ہم تمہارے پاس آئیں یا ہمارے خرچے سے تم ہمارے پاس آؤ، ہم تم سے گفتگو کریں گے. آج تک کوئی جواب نہیں. خیر، ان لوگوں کے یہ بکواسیں اور کچھ بکواسیں میں انشاءاللہ آگے آپ کو دکھاؤں گا. یہ ہے کتاب التوحید. کیا آپ نے اس کا نام سنا ہے کتاب التوحید کا؟ ابن عبد الوہاب نجدی کا نام سنا ہے نا، امام الوہابیہ. اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے کتاب التوحید، جس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کیا کس نام سے؟ صراط مستقیم کے نام پر، تقویت الایمان کے نام پر. کتاب التوحید کا ترجمہ تقویت الایمان کے نام پر. اور حقیقت یہ ہے a book that created many confusions and led people astray with nothing but bid'ah and innovation. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں توحید کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس کتاب کے ذریعے لوگ کنفیوژن میں پڑ گئے، ڈاؤٹ میں پڑ گئے. ان کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ ہم مانے تو کس کو مانے، اس لیے کہ یہ قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں، حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی یہ کتاب ہے. حقیقت یہی ہے. اس میں ایک دو غلطیاں ہم نشان لگائیں، آپ کو ابھی دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روضے مبارک پر حاضری پر گفتگو ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. یہ کہتا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینا بہترین عبادات میں سے ہے، اگرچہ بہترین عبادات میں سے ہے، Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade visiting his grave in a certain manner, though visiting his grave is among the best of the deeds.